بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مشاہدہ بھی درود ابراہیمی کی فضیلت برکت کا ہے، اور یہ مشاہدہ ہمیں انڈیا سے آیا ہے۔ یہ مشاہدہ بھی انڈیا کی بہن کا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے شوہر کافی ٹائم سے بے روزگار تھے، اور گھر تو بس یہ تھا کہ ان کا ایک کمرے کا گھر تھا، اور مالی تنگی بے پناہ تھی ان کے پاس۔ اب گھر کے گزر بسر کے لیے یہ آلموسٹ لوگوں سے قرضہ لے رہے تھے، اور کوئی کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھی اسکول سے ہٹا لیے تھے۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے نہ جانے کہاں کہاں اپلائی کیا، دکانوں پہ بھی جا کے کام مانگا، کہنے لگی ان کا کہیں کام ہی نہیں لگتا۔ کہنے لگی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ جادو کے مسئلہ ہیں، بندش کے مسئلے ہیں، روحانی مسائل ہیں، کیا مسائل ہیں۔ کہتی ہیں میں نے بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے کام مانگا، لیکن مجھے بھی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ملا۔ کہتی ہیں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمارے گھر آ کر ہمارے حالات دیکھے تو آپ یقین کریں اسے رونا آ جائے۔ اگر ہمارے گھر کا نل تک ٹوٹ جائے تو کہتی ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم نل لگوا سکیں۔ کہتی ہیں رفتہ رفتہ کر کے ہمارے سارے رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، کہ جب یہ ملتے ہیں پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، اور ان کی مالی تنگی اتنی ہے، لوگ ہم سے جان چھڑانے لگے، پیٹھ پیچھے ہمارا مذاق اڑانے لگے، قرض دار دروازے پر آ کر ہمیں بہت زیادہ تنگ کر کے، برا بھلا کہہ کے، ذلیل کر کے جاتے۔ کہتی ہیں محلے میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں ہماری کوئی عزت نہیں بچی تھی، ہم خود لوگوں سے منہ چھپاتے۔ کہتی ہیں اتنے برے ہمارے حالات تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ اب تو بس مجھے لگتا تھا کہ میں بچوں کو اور خود کو زہر دے کر مار دوں اس ذلت بھری زندگی سے۔ نہ کھانے کو ہے، نہ بل بھرنے کے لیے پیسے ہیں، نہ اتنے پیسے ہیں کہ بیمار ہو جائیں تو علاج کرا سکیں، گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو مرمت کرا سکیں۔ کہتی ہیں کہ بہت برے ہمارے حالات تھے، اور اس دوران ہی بتاتی ہیں کہ میں کئی عاملوں کے پاس بھی گئی جنہوں نے مجھے مختلف ذکر و اذکار اور وظائف دیے، وہ بھی میں نے پڑھے، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا کہ جب مجھے فائدہ نہیں ہوتا تو میں ذکر اپنا پورا نہیں کرتی، چھوڑ دیتی کہ فائدہ تو ہو نہیں رہا، کیا کروں گی پڑھ کے۔ کہتی ہیں کہ دل میرا ہر چیز سے اٹھ چکا تھا، اور کبھی کبھی تو میں، آپ اندازہ کر سکتی ہیں اتنے برے حالات تھے تو میرے منہ سے بہت ناشکرے والے اور بہت ہی برے کلمات بھی ادا ہوتے، جو کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے بینگ اے مسلم۔ نہ میں شریعت کو فالو کرتی، اور نہ ہی جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون نافذ ہے ان کو فالو کرتی۔ کہتی ہیں نہ نماز روزے کی پابند تھی، ہر چیز سے دور ہو چکی تھی۔ کہتی ہیں انہی دنوں ایک عزیزہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یوٹیوب پر کچھ سرچ کر رہی تھیں، تو ان کے سامنے ایک درود ابراہیمی کی ویڈیو آئی۔ کہتی ہیں ان عزیزہ نے درود ابراہیمی کی ویڈیو پلے کی، تو میں نے وہ درود ابراہیمی کا مشاہدہ سنا، اور کہتی ہیں پھر میں نے درود ابراہیمی کے بہت سارے مشاہدے سنے، جتنے مشاہدے میرے پاس آ سکے میں نے وہ سب کے سب سنے۔ کہتی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سنتی گئی کہ لوگوں کے مسئلے کیسے حل ہوئے، پریشانیاں کیسے ختم ہوئی۔ تو کہتی ہیں میں نے دل میں یقین بٹھا لیا اپنے کہ میرا مسئلہ بھی اسی سے حل ہوگا، جیسے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو میرا بھی یہ مسئلہ اسی سے حل ہوگا، مجھے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اب کہتی ہیں چونکہ نہ میں شریعت کی پابند تھی، نہ ذکر و اذکار نماز کی پابند تھی، تو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ تو کہتی ہیں میں نے بہت تعداد میں درود شریف جو ہے مجھ سے نہیں پڑھا گیا، طبیعت کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، یا اپنے ہی عادات کی وجہ سے۔ کہتی ہیں بس میں نے شاید ہی دن میں وضو کیا اور 100 بار ہی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور کہتی ہیں بہت مشکل سے میں درود ابراہیمی 100 بار پڑھ پاتی۔ درود ابراہیمی پڑھتی، ہدیہ کرتی، رو رو کر دعا کرتی۔ کہتی ہیں کہ چند دن مجھے بہت مشکل لگے درود ابراہیمی پڑھنے میں، لیکن پھر اس کے بعد میرے دل کو سکون آنے لگا، اور مجھے لگا کہ اب میں پڑھ سکتی ہوں۔ پھر میں نے تعداد میں اضافہ کیا، اور اس کو میں 313 تک لی گئی، اور تقریباً 313 درود ابراہیمی پڑھنے میں مجھے، آپ یہ سوچیں کہ اس تعداد کو بڑھانے میں 2 سے 3 مہینے لگے۔ کہتے ہیں شروع میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ قلبی سکون ملنے لگا، مجھے اپنے گھر میں سکون محسوس ہونے لگا، ورنہ مجھے اپنے گھر میں ویرانہ محسوس ہوتا تھا۔ ہر وقت کا جو لڑائی جھگڑا تھا وہ ختم ہوا۔ کہتی ہیں تقریباً 3 سے 4 مہینے کے بعد میرے شوہر کو کام ملا، اور ایسی برکت ہوئی کہ پہلے جہاں جہاں میرے شوہر کام کے لیے جاتے تھے سب منع کر دیا کرتے تھے، اب وہ لوگ خود کہنے لگے کہ ہمارے پاس کام ہے، ہمارے پاس بندے کی جو ہے وہ جگہ ہے، آپ آ جاؤ۔ کہتی ہیں میرے شوہر نے کام کرنا شروع کیا، حالانکہ ان کی تنخواہ بہت کم تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کم تنخواہ میں برکت دے اور ہمارے سارے کام پورے ہوں۔ کہتی ہیں اللہ نے درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ایسا کرم فرمایا کہ اس کم تنخواہ میں بھی ہمارے گھر کا گزر ہونے لگا، ہمارے گھر میں راشن آنے لگا، اور جو بل تھے جو رکے ہوئے تھے کافی مہینوں کے، ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ ادا کرنا شروع کیے۔ کہنے لگیں کہ پھر
میرے شوہر نے ایک کام کے ساتھ دوسرا کام کرنا شروع کیا، تو اس کی وجہ سے ہماری انکم میں اضافہ ہوا۔ ہم نے وہی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، اور جو ایکسٹرا پیسے آتے اس سے ہم لوگوں کے قرضے ادا کرتے ہیں۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے میں مجھے ایسا لطف آنے لگا کہ میں نے اس کی تعداد میں مزید اضافہ کیا اور اسے بڑھاتے بڑھاتے 1100 مرتبہ تک لی گئی۔ کہتی ہیں باوضو پڑھتی ہوں، توجہ دھیان سے پڑھتی ہوں، درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے اب نماز، روزے، پردے کی توفیق ملی ہے، ذکر و اذکار کی توفیق ملی ہے۔ کہتی ہیں کہ شروع میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ درود پاک بہت بڑا ہے، تو کیوں نہ میں کوئی چھوٹا درود شریف پڑھ لوں، نہیں پڑھا جا رہا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا شروع کیا، پڑھتی گئی، تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مالی حالات ہمارے بہت بہتر ہو گئے ہیں، میرے شوہر کی انکم میں بہت برکت ہوئی ہے، ساتھ ساتھ میرے شوہر کے کام میں اضافہ ہوا ہے۔ کہتی ہیں جتنے قرضے تھے ہمارے وہ قرضے ادا ہو گئے، جو بیماریاں تھیں ہمارے گھر سے وہ ختم ہوئیں۔ اب میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیا ہے، الحمدللہ میرے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ کہتی ہیں وہ لوگ جو کل ہمیں دیکھ کر ہمارے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آج وہ آ کر ہم سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کرنا شروع کیا کہ آپ کے حالات بدل گئے، آپ کے گھر میں خوشحالی آ گئی، آپ لوگوں کے قرضے ادا کر رہے ہو، آپ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہو۔ تو کہتی ہیں میں سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کا بتاتی ہوں، لیکن اپنی تعداد نہیں بتاتی۔ کہتی ہیں کہ اس کی برکت سے میں نے بتایا کہ سارے ناممکن کام ممکن ہوتے ہیں، تعداد آپ اپنی حساب سے خود فکس کر لو۔ کہتی ہیں میں درود شریف کی جو ویڈیوز ہیں ان کا لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ والی ویڈیوز دیکھ لو، اس سے آپ کو ساری رہنمائی مل جائے گی۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی کا سفر زیرو سے شروع ہوا الحمدللہ، اور آج تک یہ سفر جاری ہے، اور چند مہینوں میں زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ جو ناممکن کام تھے زندگی کے ممکن ہو گئے۔ کہاں ہم خودکشی کرنے کا سوچ رہے تھے، کہاں ہم لوگوں کو اب درود شریف کو بتاتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ملے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہاں ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، کہاں اللہ کے حکم سے، کرم سے اتنا ہے کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرے بچوں میں نے واضح تبدیلی دیکھی ہے، پہلے جو لڑائی جھگڑا کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، اب فرمانبرداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ میرے شوہر کے مزاج میں بہت تبدیلی آئی ہے، میرے گھر میں خوشحالی آئی ہے، رونق آئی ہے۔ کہتی ہیں ساری بیماریاں ہمارے گھر سے ختم ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود ابراہیمی کی برکت سے جو ہماری بندش تھی وہ بھی ختم ہوئی، جو ہمارے تعلقات خراب تھے وہ بھی اچھے ہوئے، جو لوگوں میں ہماری عزت ختم ہو گئی تھی وہ ہمیں واپس مل گئی ہے۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی ایسا لگتا ہے اس میں اعظم ہے کہ بس اس سے پڑھنا شروع کیا تو رفتہ رفتہ کر کے سارے کام بنے۔ کہتی ہیں ہاں لیکن میرے کام بہت ہلکے ہلکے اور تھوڑے تھوڑے کر کے بننا شروع ہوئے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں دین سے بہت دور ہوں، اور نماز روزے کی پابند بھی نہیں تھی، ذکر و اذکار کی پابند بھی نہیں تھی، اور ہر وقت میری زبان پہ برے کلمات ہوتے تھے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے برے کلمات، بد دعائیں، اور جو میری زبان غلط بیانی کرتی تھی اس سے میں بہت حد تک محفوظ ہو گئی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی نے میری زندگی بدل دی، اور ایسی بدلی ہے کہ بس اب اللہ اللہ میری زبان پر رہتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کہتی ہیں بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی کی برکت سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوئے، دینی مسئلے بھی حل ہوئے، اور روحانیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، روحانی خواب بھی آنا شروع ہوئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔